بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں سونا اور چاندی سے متعلق چند اصولی باتیں اور جو اس کی مروجہ جو بنیادی صورتیں ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اصولی طور پر چند باتیں میں انشاءاللہ عرض کروں گا، تو اس کی روشنی میں آپ کوئی بھی مسئلہ سامنے آئے تو اس کو حل کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ تو اصولی طور پر ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ میں ایک ایک کر کے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اس طرح کر کے سمجھاؤں گا فقہ احکام کے اعتبار سے، تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ذہن میں رکھے کہ سونے کا اگر سونے کے ساتھ تبادلہ ہو، اب اس کے تحت کوئی بھی صورت آ جائے، اس کے لیے یعنی پہلا اصول اس سے متعلق ہوگا کہ سونے کا سونے کے ساتھ اگر تبادلہ ہو تو وہاں پر کیا شرائط ہے یا کیا حکم ہے۔ اب سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ کسی بھی شکل میں ہو، خواہ دکاندار اور گاہک کے درمیان ہو رہا ہے کہ ایک گاہک پرانے زیور دے کر نئے زیورات بنوا رہا ہے، یا سونے کی ایک اینٹ وغیرہ دے کر یا سونے کی اینٹ لے رہا ہے، دھات کی شکل میں سونا ہو، زیور کی شکل میں سونا ہو، جیسے بھی سونا ہو، بس صرف یہ ذہن میں رکھے کہ جہاں پر بھی سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ ہوگا وہاں پر یہ دو باتیں ضروری ہے۔ نمبر 1، ایک بات تو یہ ضروری ہے کہ دونوں جانب سے وزن میں برابری ضروری ہے، کوانٹٹی میں برابری ضروری ہے، 1 گرام بھی کم و بیش نہ ہو، ورنہ تو جو اضافہ ہوگا وہ سود کہلائے گا، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں جانب کے سونے پر اسی مجلس میں قبضہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں تقابض فی المجلس، کانٹریکٹ، دا پلیس آف کانٹریکٹ کے اندر ہی دونوں جانب کے سونے پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے، اگر سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ ہے تو وزن میں دونوں جانب سے برابری ضروری ہے، اور دونوں جانب کی چیزوں پر یا دونوں جانب کے سونے پر اسی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے تحت تمام جتنی بھی صورتیں آئیں گی وہ سب کے لیے یہ دو شرائط ضروری ہے۔ جہاں پر بھی سونے کا تبادلہ سونے کے ساتھ ہو، ایک گاہک جا رہا ہے دکاندار کو پرانا زیور دے کر نیا لے رہا ہے، وہاں پر بھی یہ ضروری ہوگا۔ تو پھر یہاں سے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بھئی کون دکاندار ہے ایسا، پاگل تو نہیں ہے کوئی کہ جو پرانے سا زیور لے کر نیا زیور دیتا ہے وہ تو ضرور کم و بیش دے گا۔ دکاندار عمومی طور پر جو ہے وہ جب زیور لیتا ہے تو کم مثال کے طور پر اگر 2 تولہ لیتا ہے تو 1.5 تولہ دے گا ادھر سے، یا اس طرح کم و بیش، تو یہ ناجائز ہے، یہ سود میں آئے گا۔ اس کی جائز صورت یہ ہے، ابھی سے بتا دیتا ہوں میں تاکہ بعد میں دوبارہ نہ بتانا پڑے۔ اس کی جائز صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ بنے ہوئے زیورات ہیں، وہ آپ کسی جیولر کو دے کر وہاں سے اس سے کوئی نئے زیور لینا چاہتے ہیں سونے کے، تو اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا زیور اس کو قیمتاً فروخت کر دیں۔ مثال کے طور پر 1.5 لاکھ میں آپ نے فروخت کر دیا، اور پھر اس سے اس کا نیا زیور آپ دوبارہ نیا کانٹیکٹ کر کے اس سے خرید لے، 3 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، جتنا بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ آپ اختیار کریں، آپ یہ نہ کریں کہ ڈائریکٹ زیور دے کر زیور لیں، کیونکہ اگر آپ زیور دے کر زیور لیں گے، سونا کا سونا کے ساتھ تبادلہ ہوگا تو دونوں جانب سے برابری بھی ضروری ہے، اور دونوں جانب کی چیز کو اسی وقت اسی مجلس میں قبضہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ تو ہو گئی سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ، یہ پہلا اصول تھا۔ دوسرا اصول، چاندی کا چاندی کے ساتھ اگر تبادلہ ہے، چاندی کا سلور کے ساتھ اگر تبادلہ ہو رہا ہے، دونوں جانب سلور ہے، میں دکاندار کو کچھ چاندی دے رہا ہوں، دکاندار مجھے چاندی دے رہا ہے، مثال کے طور پر میں نے دکاندار کو ایک ہار دے دیا چاندی کا، وہ مجھے وہاں سے 3-4 انگوٹیاں دے رہا ہے چاندی کی، یعنی دونوں جانب سے ایکسچینج جو ہے، دونوں جانب سے کس چیز کی ہو رہی ہے؟ سلور کی، دونوں جانب سلور چاندی ہے۔ تو اس کے لیے بھی وہی 2 شرائط ہے جو 2 شرائط سونے کے لیے تھی۔ کون کون سی؟ نمبر 1 کہ دونوں جانب سے وزن میں بالکل برابری ہو، 1 گرام بھی کم و بیش نہ ہو،
اور نمبر 2 دونوں جانب کی چیزوں پر یعنی دونوں جانب کی جو چاندی ہے اس پر اسی مجلس میں اسی پلیس آف کانٹریکٹ میں ہی قبضہ کیا جائے. وہی 2 شرائط یہاں پر بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا دوسرا اصول کہ چاندی کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہو تو اس کا بھی وہی اصول ہے جو اصول سونے کے ساتھ تبادلے کا ہے, وہی اصول اس کا بھی ہے. اچھا جی, اصول نمبر 3 یہ ہے کہ سونے کا تبادلہ چاندی کے ساتھ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر میں دکاندار کو مثلا 50 تولے چاندی دے کر وہاں سے میں اس سے 1 تولہ سونا لے رہا ہوں. یعنی ایک طرف چاندی ہے اور دوسری طرف کیا ہے, سونا ہے. تو اس کا کیا اصول ہے؟ اس کا اصول یہ ہے کہ دونوں جانب سے برابری ضروری نہیں ہے. دونوں جانب سے کوئی برابری ضروری نہیں ہے. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک جانب سے جو ہے 1 تولہ سونا ہے اور دوسری جانب سے 50 تولہ چاندی ہے, تو دیکھیے چاندی اتنی زیادہ اور سونا صرف 1 تولہ, تو جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو لہٰذا کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن جو دوسری شرط تھی وہ یہاں بھی ضروری ہے. وہ دوسری شرط کون سی تھی؟ کہ دونوں چیزوں پر اسی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوگا. میں اگر چاندی دے کر سونا لے رہا ہوں تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں اسی مجلس میں اسی پلیس میں سونے پر قبضہ کروں, اور جس کو میں دے رہا ہوں وہ بھی اسی مجلس میں اسی پلیس میں وہ چاندی پر قبضہ کرے. تو دونوں جانب کی چیزوں پر قبضہ کرنا یہاں بھی ضروری ہے. تو جو پیچھے 2 شرائط ہم نے بتائی تھی اس میں سے دوسری شرط تو یہاں لاگو ہوگی کہ بھئی تقابض فی المجلس یعنی اسی مجلس میں قبضہ کرنا دونوں چیزوں پر ضروری ہے. لیکن پہلی شرط ضروری نہیں ہے, یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں جانب سے چیز برابر ہو, بلکہ ایک جانب سے کم دوسری جانب سے زیادہ ہو سکتا ہے. یہ ہے تیسرا اصول. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ہم چوتھے اصول کی طرف. جو اصول کر کے میں بتاتا ہوں تو انشاءاللہ پھر آخر میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیجئے گا. چوتھا اصول یہ ہے کہ سونے چاندی کا اگر کسی ملکی کرنسی کے ذریعے سے خرید و فروخت ہو رہی ہے تو پھر اچھا, یہ جو ابھی میں نے آپ کو 3 اصول بتائے, ان تینوں اصولوں کے درمیان میں نے آپ کو جو 3 صورتیں بتائی ہیں, یہ تینوں صورتیں فقہ کے اندر بے صرف کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ہم چوتھی صورت کی طرف یا چوتھے اصول کی طرف. چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر ایک طرف سونا یا چاندی ہے اور دوسری طرف کسی ملک کی کرنسی ہے, مثال کے طور پر پاکستانی نوٹ کا آپ پاکستانی نوٹ کے ذریعے سونا خریدنا چاہتے ہیں یا پاکستانی نوٹ کے ذریعے سے آپ چاندی خریدنا چاہتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے لیے یہ ذہن میں رکھے کہ پاکستانی نوٹوں سے آپ سونا چاندی خرید سکتے ہیں, یہ بے صرف نہیں ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی کرنسی نوٹ اور جو سونا ہے وہ آپس میں برابر ہو. اس کی برابری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ بھئی نوٹ اور سونے کا آپس میں کوئی وہ نہیں ہے نا, موازنہ نہیں ہے, تو کیسے برابر کریں گے. تو بہرحال تو کرنسی کے ذریعے سے آپ سونا چاندی خرید سکتے ہیں. اب اس کی 2 صورتیں بنتی ہے, وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. فی الحال آپ نے یہاں ایک اصول ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں دوبارہ بتاتا ہوں. کسی بھی ملک کی کرنسی کے ذریعے سے جب آپ سونا خریدنا چاہتے ہیں یا آپ چاندی خریدنا چاہتے ہیں تو یہ خریدنا جائز ہے, اور اس کی میں نے بتایا کہ 2 صورتیں بنتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نقد خرید لے, میں نے نقد دکاندار کو 1 لاکھ روپے دے دیا اور اس سے سونا لے کر اس پر قبضہ کر کے جیب میں ڈال کے آ گیا, نقد. اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے دکاندار کو ادار معاملہ کر دیا, دکاندار کے ساتھ ادار زیور خریدنا یا ادار سونا خریدنا یا ادار چاندی خریدنا. 2 صورتیں ہو گئی. اور تیسری صورت اس کی یہ ہو جائے گی کہ دکاندار سے زیور بنوانا, آرڈر پر زیور بنوانا, یہ 3 صورتیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو کرنسی کے ذریعے سے سونا خریدنا یا کرنسی کے ذریعے چاندی خریدنے کی کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3. نمبر 1 نقد, نمبر 2 ادار, نمبر 3 آرڈر پر بنوانا باقاعدہ زیور.
ان تینوں صورتوں کی تفصیل میں بعد میں عرض کروں گا. یہاں آپ نے ایک اصول ذہن میں رکھنا ہے جن کا فقہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے تاکہ ان کو یہ اصول بھی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, یہ 3 صورتیں انشاءاللہ کچھ دیر بعد پڑھتے ہیں. اصول یہ ذہن میں رکھے کہ جب ایک طرف کسی ملک کی کرنسی ہے اور دوسری طرف سونا ہے یا چاندی ہے, تو آیا یہ جو ایکسچینج ہو رہا ہے, میں دکاندار کو پیسے دے کر وہاں سے میں اس سے سونا خرید رہا ہوں یا چاندی خرید رہا ہوں, تو یہ فقہی اعتبار سے یہ کون سا عقد ہے, فقہی اعتبار سے کون سا کانٹریکٹ ہے, یہ بے صرف ہے یا نہیں, اور اس کے لیے بے صرف کی شرائط ضروری ہے یا نہیں, اور کیا اس طرح کے کرنسی کے بدلے میں سونا خریدنا یا چاندی خریدنا جائز ہے یا نہیں. بنیادی طور پر اس میں فقہائے معاصرین کے جو ہمارے معاصر علماء ہیں ان کے بہت بڑا اختلاف ہے, اور مشہور آراء یا مشہور رائے 3 رائے ہیں مشہور. پہلی رائے یا پہلا اوپینین یہ ہے, بعض علماء اکرام تو یہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو کرنسی ہے, نوٹ ہے نا, یہ صرف اور صرف ایک سند اور دستاویز ہے, اس کی بذات خود کوئی ویلیو نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے جو حقیقت میں جو کرنسی, جو اس کے پیچھے سونا یا چاندی ہے, اصل چیز تو وہ ہے, اور یہ جو نوٹ ہے یہ صرف اس کی سند اور دستاویز ہے. جیسے چیک نہیں ہوتا, چیک تو حقیقت میں کچھ نہیں ہے, اس کے پیچھے رقم وغیرہ ہوگی, تو ایسے ہی یہ جو نوٹ ہے یہ بھی حقیقت میں کچھ نہیں ہے, اس کے پیچھے جو سونا چاندی ہے اصل چیز وہ ہے. تو یہ پہلی رائے ہے. ان حضرات کی رائے کے مطابق کرنسی نوٹ کے ذریعے سے سونا چاندی خریدنا جائز نہیں ہوگا. ان حضرات کی رائے میں کرنسی نوٹ کے ذریعے سے سونا چاندی خریدنا جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کرنسی نوٹ تو ایک سند یا رسید ہے, اور اس کے پیچھے جو سونا چاندی ہے اصل وہ ہے. تو جب آپ دکاندار کو کرنسی نوٹ دے کر وہاں سے سونا خرید رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے دکاندار کے ساتھ سونے کے ساتھ تبادلہ کر دیا. یعنی اس نوٹ کے پیچھے جو سونا ہے وہ آپ دکاندار کو دینا چاہتے ہیں اور دکاندار سے سونا لینا چاہتے ہیں. تو جب دونوں طرف سے سونا ہے, ایک نوٹ کے پیچھے اور دوسرا آپ لے رہے ہیں دکاندار سے, تو یہ بے صرف ہو گیا. اور بے صرف کے لیے ضروری ہے, جیسے ہم نے پیچھے پڑھا, کہ دونوں طرف سے جب سونا ہو تو اسی مجلس میں دونوں چیزوں پر قبضہ ضروری ہے. یہاں تو اسی مجلس میں ایک جانب کے سونے پر قبضہ ہو رہا ہے, لیکن نوٹ کے پیچھے جو سونا ہے اس پر تو دکاندار قبضہ نہیں کر رہا, دکاندار تو صرف اور صرف رسید پر قبضہ کر رہا ہے. تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے. یہ پہلا اوپینین ہے, یہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا. تو کرنسی نوٹ کے سلسلے میں پہلا اوپینین کیا ہوا کہ یہ محض کیا ہے, ایک رسید ہے سونا چاندی کی, لہٰذا اس کے ذریعے سے سونا چاندی خریدنا جائز نہیں ہوگا. یہ پہلی رائے ہے. دوسری رائے علماء عرب کی رائے یہ ہے, اکثر علماء عرب کی رائے یہ ہے کہ یہ جو کرنسی نوٹ ہے یہ اب حقیقت میں سونا چاندی کے حکم میں ہے. اگر آپ کرنسی نوٹ دے کر سونا خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ سونا دے کر سونا خرید رہے ہیں. اگر آپ کرنسی نوٹ دے کر چاندی خرید رہے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ چاندی دے کر چاندی خرید رہے ہیں. تو علماء عرب نے کیا کر دیا, کرنسی نوٹ کو وہی حیثیت دے دی جو سونا چاندی کی ہے. تو جب کرنسی نوٹ بھی سونا چاندی کے حکم میں ہے, تو اب اگر آپ کرنسی نوٹ کے ساتھ سونا چاندی خریدنا چاہتے ہیں تو اس پر وہی بے صرف والا حکم لاگو ہوگا جو ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا, اصول نمبر 1 اور اصول نمبر 2 میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ بھئی دونوں جانب سے ٹھیک ہے, ایک جانب اگر کرنسی ہے اور دوسری جانب سونا یا چاندی ہے تو اسی مجلس میں دونوں چیزوں پر قبضہ کرنا ضروری ہوگا. لہٰذا ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ ادھار سونا خریدنا جائز نہیں ہے. ان حضرات کی رائے میں, علماء عرب کی رائے میں, کرنسی نوٹ کے ذریعے سے سونا چاندی خریدنا تو جائز ہے, لیکن صرف اور صرف نقد, کہ نوٹ دے دو سونا لے لو, نوٹ دے دو چاندی لے لو, بس یہ صورت جائز ہے. ادھار جائز نہیں ہے. ادھار اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس پر بے صرف والا حکم اپلائی کرتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو اصول نمبر 1 اور 2 میں بتایا تھا کہ بھئی اسی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے. وہ وہی اصول یہاں پر بھی اپلائی کرتے ہیں. تیسری رائے اور تیسرا اوپینین, تیسری رائے حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب کی ہے, اور اسی طرح علماء ہندوستان میں سے بھی اکثر حضرات نے اس رائے کو اختیار کیا ہے. ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ جو نوٹ ہے یہ نہ تو یہ رسید اور سند ہے, نہ یہ سونا چاندی کے حکم میں ہے, بلکہ یہ ثمن عرفی ہے. ثمن عرفی
جس طرح پرانے زمانے میں سکے اور فلوس ہوتے تھے مختلف دھاتوں کے، تو آج کل اسی طرح کا سونا، یہ جو کرنسی نوٹ ہے یہ بھی اسی طرح کے سکے اور اسی طرح کی چیزیں. لہٰذا اس کے ذریعے سے اگر کوئی بھی شخص سونا یا چاندی خرید رہا ہے تو وہ بے صرف نہیں ہے. لہذا جب بے صرف نہیں ہے تو ادھار بھی سونا خرید سکتا ہے اور نقد بھی سونا خرید سکتا ہے اس کے ذریعے سے. لہذا کرنسی نوٹ کے ذریعے سے سونا خریدنا جائز ہے، ادھار بھی اور نقد بھی. یہ ہوگی تیسری رائے. ٹھیک ہے، اب یہ تو میں نے آپ کو اصول بتا دیا. آپ کو میں نے جو بتایا تھا کہ کرنسی نوٹ کے ذریعے سے جب سونا یا چاندی خریدے جائیں گے تو اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا بنیادی طور پر اس کی 3 صورتیں بنتی ہے. ایک صورت نقد لین دین کی ہے کہ نقد پیسے دے کر سونا لے لیا یا چاندی لے لی اور بس اٹھا کر چلا گیا، پیسے دے دیے اور سونا لے لیا نقد. تو اس میں تو شرعی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے اور اس کو علماء عرب بھی منع نہیں کرتے، لہٰذا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو جائز ہو گیا. اچھا، یہ ہو گیا نقد معاملہ. لیکن یہ جو نقد معاملہ ہے نا، کہ نقد معاملہ ہو گیا، پیسے دے دیے اور سونا اٹھا دیا اور چلے گئے، بس ٹھیک ہے بھائی، یہ معاملہ شرعاً جائز ہے. اچھا، دوسری صورت ہو جائے گی ادھار کی. ادھار سونا خریدنا یا ادھار چاندی خریدنا. مثال کے طور پر میں دکاندار کے پاس گیا اور اس سے میں نے کہا کہ مجھے یہ والی انگوٹھی سونے کی چاہیے. میں نے اس سے خرید لی اور میں چلا گیا. اس کو میں نے کہا کہ آپ کو میں اس کی جو قیمت ہے مثال کے طور پر 50,000 روپیہ، وہ 1 جنوری 2021 کو دوں گا، اور اٹھا کے میں چلا گیا. تو یہ بھی جائز ہے. جن حضرات، یہ جو تیسرا اوپینین میں نے آپ کو بتایا، ان حضرات کی رائے کے مطابق ادھار سونا یا چاندی خریدنا بھی جائز ہے. لیکن ادھار سونا چاندی خریدنے کے لیے چند شرائط ہے، وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، وہ بہت ضروری ہے. جب بھی آپ ادھار سونا خریدنا چاہتے ہیں یا ادھار چاندی خریدنا چاہتے ہیں ادھار، تو اس کے لیے چند شرائط ہے، وہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. نمبر 1، جب آپ ادھار سونا یا چاندی خریدے تو دونوں جانب میں سے کسی نہ کسی ایک چیز پر اسی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے. کسی ایک چیز پر. کسی ایک چیز پر کا کیا مطلب ہے؟ یا تو میں نے ساری قیمت ابھی دے دی دکاندار کو اور اس کو میں نے کہا مجھے یہ والی کوالٹی کا سونا چاہیے، وہ مجھے 2-3 دن بعد اس نے مجھے کہا 1 جنوری 2021 کو آ جاؤ لے لینا، تو میں جا کر لے لوں گا. تو پیسے میں نے آپ سارے کے سارے آج دے دیے اور سونا مجھے اسی کوالٹی کا مکمل مقدار، کوالٹی، کوانٹٹی سب کچھ معلوم ہو اور وہ مجھے 1 جنوری 2021 کو دے گا، تو یہ صورت جائز ہے. یا سونا میں نے لے لیا، چاندی مثال کے طور پر، یا میں نے لے لی مثلا انگوٹھی ہے، ہار ہے، جو بھی چیز ہے، اور اس کی پیمنٹ کے لیے میں نے ایک وقت مقرر کر دیا، ادھار کر دیا، اور یہ سونا یا چاندی کی انگوٹھی ہے، جو بھی چیز ہے، وہ میں اٹھا کر لے گیا، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ دونوں جانب سے کسی نہ کسی ایک چیز پر قبضہ ہو گیا. لیکن اگر دونوں جانب کی چیز ادھار ہے، مثال کے طور پر میں نے دکاندار کو کہا مجھے فلاں کوالٹی کا یہ والا سونا چاہیے، مثلا 24 کیرٹ کا سونا چاہیے، 1 تولہ سونا چاہیے، اس طرح کی شکل میں ساری تفصیل بتائی، اور اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اور ہم نے آپس میں کانٹیکٹ مکمل کر دیا. اس نے کہا میں نے آپ کو بیچ دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے آپ سے خرید لیا. میں نے کہا قیمت آپ کو 1 جنوری کو دوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے سونا میں آپ کو 1 جنوری کو دے دوں گا. یہ ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیسے بھی ادھار ہے اور ادھر سے جو سونا ہے وہ بھی ادھار. اس کو کہتے ہیں بیع الدین بالدین یا بیع الکالئ بالکالئ. ادھار کا ادھار کے ساتھ معاملہ، دونوں جانب کی چیز اگر ادھار ہوگی تو یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. تو لہذا خلاصہ کیا نکلا پہلی شرط کا؟ کہ ادھار سونا یا چاندی اگر آپ نے خریدنا ہے تو کسی نہ کسی ایک چیز پر مجلس کے اندر قبضہ کر لو. یعنی کہ چاندی اٹھا کر لے جاؤ، سونا یا جو آپ نے خریدنا ہے وہ اٹھا کر لے جاؤ اور قیمت بعد میں دے دینا، تو ٹھیک ہے. ایک شرط یہ ہو گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ جو پیمنٹ کی تاریخ ہوگی، جس تاریخ کو آپ پیمنٹ کریں گے، قیمت ادائیگی کریں گے، وہ قیمت معلوم، وہ ٹائم معلوم ہونا چاہیے، تاریخ معلوم ہو. یعنی کہ پیمنٹ کی دن اور تاریخ متعین طور پر معلوم ہو. ٹھیک ہے، 2 شرائط ہو گئی. تیسری شرط یہ بھی اہم ہے. حضرت تقی صاحب اور دیگر حضرات نے یہ شرط لگائی ہے کہ ادھار کی وجہ سے سونے کو مارکیٹ ریٹ سے مہنگا نہ بیچا جائے. یہ ذہن میں رکھنا، یہ شرط اکثر حضرات چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پر سونے کی مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ ہے مثال کے طور پر 1,20,000 روپیہ،
اور میں آپ سے ادھار خرید رہا ہوں، آپ کو میں کہوں گا میں آپ کو 1,20,000 روپے 2 مہینے بعد دے دوں گا، ٹھیک ہے، یا 1 مہینے بعد دے دوں گا، اور آپ اس کو مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، پھر آپ کو میں 1,30,000 روپے 1,40,000 روپے کی بیچتا ہوں، تو اس کو بھی علماء نے منع لکھا ہے، کہتا ہے کہ ادھار کی وجہ سے قیمت کو مہنگا، سونے کی مارکیٹ ریٹ کو مہنگا کر کے بیچنا جائز نہیں ہے۔ باقی چیزوں میں تو جائز ہے، عام طور پہ ویسے دیگر چیزوں میں اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن خالص سونے کے اندر اس کو منع لکھا ہے، کیونکہ اس کو سود کے لیے بطور ہیرا اختیار کیا جا سکتا ہے نا، اس لیے علماء نے اس کو صرف اس ایک خاص صورت میں کہ سونا کا یہ ادھار معاملہ ہو رہا ہو تو صرف اور صرف سونے یا چاندی کے اندر یہ معاملہ ہے کہ آپ ادھار کی وجہ سے اس کی قیمت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ 3 اس کی اہم اور بنیادی شرائط ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو عوام جو کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں اور زیورات بنواتے ہیں، آرڈر پر جو بنواتے ہیں زیورات، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیے، اچھا ایک صورت تو وہ ہے کہ ایک آدمی گیا، وہ اپنا زیور دکاندار کو دیتا ہے اور اس کے بدلے میں دکاندار سے کوئی نیا زیور بنوانا چاہتا ہے۔ اس کی صورت میں نے آپ کو اصول نمبر 1 کے تحت سمجھائی تھی کہ آپ ڈائریکٹ زیور دے کر زیور نہ لے، کیونکہ ضرور کمی بیشی کریں گے تو پھر وہ سود میں جائے گا۔ اس سے بہتر صورت یہ ہے کہ آپ اپنا زیور دکاندار کو بیچ دے، جو بھی آپ کے آپس میں ریٹ لگ جائے، اور پھر اس ریٹ کے ساتھ مزید پیسے ملا کر آپ دکاندار سے نیا زیور خرید لے۔ اس کی صورت میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اب آرڈر پر جو زیورات وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ آرڈر پر جب کوئی شخص کسی دکاندار کو آرڈر دیتا ہے، مثلا سونے کی کوالٹی بھی طے ہوگی کہ یہ والی کوالٹی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی مقدار بھی طے ہوگی کہ بھئی 1 تولے کا آہار ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی شکل وغیرہ، اس کی جو ڈیزائن ہے وہ بھی طے ہو گیا، سب کچھ عموماً ہوتا ہے نا، سب کچھ طے ہو جاتا ہے، اور دکاندار کہتا ہے ٹھیک ہے بھئی میں آپ کو یہ 15 یا 20 دنوں کے اندر بنا کر دے دوں گا اور اتنی قیمت پر آپ کو دے دوں گا، اور جو کسٹمر ہوتا ہے، خریدار، وہ بھی تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اتنی قیمت میں آپ سے خرید لوں گا۔ تو اس کو فقہی اعتبار سے کہتا ہے استثناء، یعنی آرڈر پر چیز بنوانا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس کے اصولوں میں کہ بھائی یہ شرعاً جائز ہے، اور ساری قیمت شروع میں دے دے تو بھی جائز، کوئی قیمت کا 1 روپیہ بھی نہیں دیا تو بھی جائز، یا قسطوں میں دیں گے تو بھی جائز، یا ساری قیمت بعد میں آپ ادا کریں گے تو بھی جائز۔ حالانکہ میں اگر دکاندار کو آرڈر دیتا ہوں اور اس سے آرڈر پر زیور بنواتا ہوں تو نہ وہ مجھے زیور ابھی دے گا اور نہ میں اس کو قیمت ابھی دوں گا، لیکن یہ صورت جائز ہے۔ حالانکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں چیزوں میں سے کسی ایک پر قبضہ ضروری ہے، وہ آرڈر کے علاوہ صورتوں کے لیے ہے۔ آرڈر پر اگر آپ نے کوئی چیز بنوانی ہے، زیور بنوانا ہے، تو وہاں پر کسی بھی چیز پر قبضہ ضروری نہیں ہے۔ میں نے دکاندار کو آرڈر دے دیا، نہ میں نے پیسے دیے ہیں نہ اس نے مجھے زیور دیا ہے، بعد میں وہ مجھے زیور دے گا اور بعد میں ہی میں اس کو پیسے دوں گا، تو یہ جائز ہے شرعی اعتبار سے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ شرعاً جائز ہے۔ بعد میں جب زیور تیار ہو جائے تو میں اس سے لے لوں گا، ٹھیک ہے، یہ صورت سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اب ایک اور صورت ذہن میں رکھ لے آپ، وہ صورت یہ ہے کہ جس صورت کے اندر آرڈر پر کوئی چیز نہیں بنوایا جاتا بلکہ باقاعدہ سونا ہی خریدنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے سونا چاہیے 24 کیرٹ کا، اور دکاندار سے میں کہتا ہوں مجھے 1 تولہ سونا چاہیے 24 کیرٹ کا، اور وہ مجھے بیچ دو، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو بیچ دیا، اور وہ مجھے دے گا 1 مہینے بعد یا 15 دنوں بعد یا اس طرح کر کے، اور میں اس کو قیمت بھی بعد میں دوں گا، تو مجھے آرڈر پر چیز بنوانی نہیں ہے۔ وہ تو ہم نے کہا تھا کہ منع ہے نا، کیونکہ دونوں طرف چیز اگر ادھار ہو تو وہ منع ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ صرف وعدہ کرے فی الفور، صرف وعدہ کرے کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو 1 تاریخ تک یہ چیز مہیا کر دوں گا، آپ آ کر لے لینا، پھر بعد میں 1 تاریخ کو میں جا کر اس سے خرید لوں گا۔ لیکن اگر وعدہ نہیں ہے تو پھر یہ شرعاً درست نہیں ہوگا، دونوں جانب کی چیز کو ادھار رکھنا درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی اور اصولی صورتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ باقی چھوٹی موٹی باتیں ہیں کہ بھئی جو ہے نگینہ، تو نگینہ جو ہے اس کا الگ نکال کے اس کو نکالا جاتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سونے کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے اور دونوں جانب میں یا کسی ایک جانب میں اس میں جواہرات یا نگینے وغیرہ ہے، تو نگینے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نگینے کے وزن کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کو نکالنا پڑے گا، باقی کے وزن کا اعتبار ہوگا۔
ایک اصول یہ بھی ذہن میں رکھے، اور ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھ لے آپ کہ اگر ایک طرف خالص سونا ہے اور دوسری طرف ملاوٹ شدہ سونا ہے تو بھی مقدار میں ضروری ہے برابری، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کوالٹی کا اعتبار نہیں ہے شریعت میں، یہ اصول ذہن میں رکھیے آپ کہ سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ یا چاندی کا چاندی کے ساتھ اگر تبادلہ ہو رہا ہے تو وہاں ہم کوالٹی کا اعتبار نہیں کریں گے، وہاں کوانٹٹی کا اعتبار کرتے ہیں۔ بھئی وزن ضروری ہے، خواہ ایک طرف بالکل فضول قسم کا سونا ہے 20 کیرٹ اور دوسری طرف اعلیٰ سونا ہے 24 کیرٹ، تو بھی دونوں طرف سے برابری ضروری ہے۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو برابری کریں، نہیں کرنا تو بس قیمت کے ذریعے فروخت کر دیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصول بھی ذہن